بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں۔ خیر شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرت القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کے بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن پورے جہان میں اس وقت نہیں ہے، لیکن خیر یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی۔ دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنی فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا تھا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میرے خلودگاہ میں لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلودگاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلودگاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے
تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد، بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے، اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والے مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گریں۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ پہلے سے اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا، تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوٹ گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی آجر، جو بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئی، کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت سارے مال و دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانے میں پوری تربیت حاصل کی، اور 85 سال کی عمر میں جب آپ اولاد سے یوں مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے تم کو اولاد عطا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں، اور ان کو خواب میں فرشتے نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 برس تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔
حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بہنوں کو، ماؤں کو اور بیٹیوں کو حضرت بی بی سارہ علیہ السلام جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں۔ آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔